میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میں ابھی فیصل جاوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں اب مائک, اس کو یاد آ جاتا ہے وہ. اور عمران اسماعیل اور پھر عطا اللہ خیل, عیسیٰ خیل بھی, کہ ہم نے ساری کیمپین کی, جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ عطا اللہ کے ترانے کے اوپر. اور پھر ابرار, آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں, بڑا ورسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گورنر عمران اسماعیل کو کس طرح اس کو داد دوں, کیونکہ اس میں اب پتہ نہیں پوٹینشیل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گورنرشپ میں زیادہ ہے, لیکن اس کا زمان سب کو دینا چاہتا. میں ایک چیز, کیونکہ میں جو یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے, ہماری زیادہ تر آبادی, ہماری آبادی یوتھ ہے, 30 سال کی عمر سے کم اکثریت ہے ہماری ملک میں. تو اس لیے یوتھ میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں, وہ علیحدہ نہیں ہے یوتھ سے. نعرے نہیں, ابھی نعرے نہیں. اچھا جی سنیں, میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوتھ کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, جب ہم 5 وقت کی نماز میں, وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے, لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں, اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں, اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں, کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے. یہ صرف اسی میں ہے, اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا, اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے, جو عروج کا راستہ ہے. اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب, سب سے عظیم انسان, جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سمجھنے کی بات ہے, جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے. یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا, اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو, خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں. اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ ہماری, اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے, 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر, تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی, باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور اونچ نیچ آتی ہے, ہر تنظیم میں, انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے. اور وہ جو برا وقت تھا, اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے, مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے, ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں. کئی میرے اپنے, بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں. تو
یہ میری انسپریشن سوچے نا مجھے، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ، کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے، کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو۔ دیکھیں میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا، اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے، تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے، تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے، تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا، اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتے